دونوں کو جمع کرنے کا جو ہمیں صلاحیت دی کہ دل مولا کو دے دو، ہاتھ پاؤں دنیا کو دے دو۔ دل مولا کو دے دو، ہاتھ پاؤں دنیا میں مشغول رکھو تو دونوں جمع ہو جاتے۔ دل اللہ کے ساتھ ہو اور ہاتھ پاؤں آپ کے دنیاوی کام میں ہوں۔ چنانچہ انبیاء السلام بھی سارے پیشہ دار تھے، پیشے کرتے تھے، اپنی دنیاوی معاملات کو بھی سنبھالتے تھے، اور ہمہ وقت ان کا قلب اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا۔ جب چاہتے اللہ وہی بھیج دیتے تھے، اور ان کا دل تیار ہوتا تھا وہی لینے کے لیے، وہی لینے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، جب پہلی وحی آئی تو 3 دفعہ جبریل السلام نے دبایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے پہلی دفعہ اس لیے دبایا لیتخلی عن الدنیا، کیونکہ آپ تجارت کرتے تھے، اس سے بھی دل خالی ہو جائے، اس سے بھی لیتخلی عن الدنیا۔ دوبارہ دبایا، فرمایا کہ لیتفرغ لما یوحا، دل خالی ہو جائے آنے والے وحی کے لیے۔ تیسرا دبایا للمؤانسہ، شاباش دیتے ہیں، شاباش۔ اب دیکھیں 3 دبانے کے بعد وحی آئی، تو اس سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے جو آج اللہ نے قلب میں ڈالا ہے کہ نبی کا قلب اس کے بعد ہر وقت وحی کے لیے تیار رہتا تھا۔ جب چاہتے وحی آ گئی، ورنہ پہلی وحی کے لیے تو تیاری کرے گی نا۔ ایک دفعہ دبایا لیتفرغ عن الدنیا، خالی ہو جائے، لیتخلی عن الدنیا، دوبارہ لیتفرغ لما یوحا الیہ، وحی کے لیے تیاری ہو جائے، تیسرا مؤانست کے لیے۔ اب پھر جب چاہے نیند میں وحی آ رہی ہے، جاگنے میں وحی آ رہی ہے، سواری پہ وحی آ رہی ہے، بیٹھے ہوئے وحی آ رہی، چلتے وحی آ رہی، جنگ میں وحی آ رہی، امن میں وحی آ رہی۔ اس کا مطلب پھر ہمہ وقت قلب، اور اس کے ساتھ دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں، بال بچوں کو بھی سنبھالا جا رہا ہے، بچوں سے بھی پیار ہو رہا ہے۔ حسن حسین رضی اللہ عنہ کیسے کھیلتے تھے آپ کے ساتھ، اور بیوی بچوں کا بھی خیال ہو رہا ہے، دوست احباب کا بھی خیال ہو رہا ہے، صحابہ کا خیال ہو رہا ہے، دشمنوں تک کا خیال ہو رہا ہے، جنگیں ہو رہی، سب ہو رہا ہے۔ لیکن جب چاہے وہی آ جائے، حالانکہ قلب ہمیشہ نبی کا اوپر متوجہ رہتا تھا، اور ہاتھ پاؤں باقی اعضاء دنیاوی معاملات میں مشغول رہتے تھے۔ عقل چلتی تھی، فہم چلتا تھا، قلب ادھر متوجہ رہتا تھا۔ اسی کو حضرت نے بڑا خوبصورت انداز میں شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ فرمایا نا، شاعری مد نظر ہم کو نہیں ہے، واردات دل لکھا کرتے ہیں ہم۔ ایک بلبل ہے ہماری رازداں، ایک بلبل ہے ہماری رازداں، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم۔ ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، یہ ہے وہ، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے انسان کو صلاحیت دی ہے دونوں کاموں کی، کہ مولا کے ساتھ بھی رہے اور دنیا کے معاملات بھی ادا کرتا رہے۔ یعنی کہ دنیا میں گھس جائے تو مولا کو بھول جائے، اور مولا کام لگے تو دنیا بھول جائے۔ اس لیے بھائی اگر بچہ روتا تھا وسلم نماز چھوٹی کر دیتے تھے، مختصر پڑھا دیتے تھے کہ اس کی ماں تشویش ہو رہی ہے۔ شین نے اجازت دے دی اگر کوئی بیمار ہے تو تیمارداری کرو، اس کی تیمارداری کے لیے جماعت چھوڑ دو، اس کے پاس رہو، وہیں پڑھ لو نماز۔ جی شین نے اجازت دے دی۔ اب یہ دیکھیے دونوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے یا نہیں؟ دونوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے کہ دنیاوی معاملات بھی چل رہے ہیں، اور وہ بھی وسلم نماز کی حالت میں، جبکہ بالکل عروج کی حالت ہے، اس بچے کی نماز آتی جلدی سلام پھیر دیتے تھے تاکہ اس کی ماں کو اور بچے کو تشویش ہو گئی۔ یعنی دنیا معاملات ایسی توجہ ہے نظام میں، اور ادھر ہمہ وقت قلب وحی کے لیے تیار ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ بڑا اونچا نقطہ آج تم نے سنا ہے، کہ پہلی وحی اور بعد میں ہر وقت وحی، پہلی وحی اور پھر ہر وقت وحی، کتنا بڑا فرق ہے۔ تو بہرحال اس لیے ایک اس طرف ایک اس طرف نہیں، دونوں ایک ہی طرف، دونوں ایک ہی طرف۔ چلو ماشاءاللہ، چلو مجلس برخاست۔